شروع ہو جائیں گی خصوصاً اہل حدیث کے ہاں، چونکہ وہاں پہ قیام اللیل کا شوق بھی پایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث کے ہاں رات کے آخری پہر میں بھی تراویح پڑھنے کا یا قیام اللیل کا ایک شغف پایا جاتا ہے عرب ملکوں میں بھی، اور خصوصاً جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثر یہ بحثیں چھڑ رہی ہوتی ہیں کہ جی جنہوں نے آخری پہر اٹھ کے قیام اللیل کرنا ہے وہ ابھی تراویح یا قیام اللیل امام کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ پھر وہ رکعتیں بڑھ جائیں گی، اور پھر وطر چھوڑ دیں، صبح قیام اللیل کر لیں کیونکہ وطر کو آخری نماز بناؤ۔ یہ کہانیاں ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے، میں نے تو سارے مسالک پھرے ہیں، مجھے کلچرلی پتہ ہے کہ کس کس مسلک کے اندر کون کون سی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو طاق کر دے گی، وطر کر دے گی۔ وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو انگلش میں۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے۔ تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی، کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں، پہلے والی تو کوئی قید نہیں ہے۔ وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دے، وطر کر دے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو، لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں، تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ۔ یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب، پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی۔ اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے، یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں۔ عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے چاہیے، یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹیو نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا، کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتہ نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے، اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا، اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے، لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے، تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں کیے جا سکتے۔ تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو، وطر ایک ہی دفعہ رات کو پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے اندر۔ امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے آئے، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کیے، سر کمال، امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وطر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وطر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وطر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وطر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وطر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6 اور 3 وطر
کتنے ہو گئے 9. اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11. تو وتر تو نہیں ٹوٹا, وتر ہی رہا. 2 اور پڑھ لے 13, جتنی مرضی پڑھتا جائے وتر ٹوٹے گا نہیں. تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے, اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وتر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں, یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے, قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا. پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وتر کی نماز کیسی تھی, تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے, جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے, اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے, پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی وتر کی, اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں, اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے, کہ نبی علیہ السلام وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے. اچھا, یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی. یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے, جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو, ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا, اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے, یہ مشہور صحابی ہیں. حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے, انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی, رمضان کا قیام کروایا, اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وتر بھی ہمیں پڑھائے. اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں. وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات, یعنی ان کی ہم اقتداء میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے. تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں کو. اور جب وتر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنے امام کھڑا کرو, کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے, تو میں تو وتر پڑھ چکا ہوں. اس حدیث سے بے شمار مسائل نکل. نمبر 1, طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وتر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وتر نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2, انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے, نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے, تو میں چونکہ ایک دفعہ وتر پڑھ چکا ہوں, اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں, یہ کام نہیں ہوگا. اور نمبر 3, قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھنی ہے, تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکعتیں پڑھائی تھی ادھر, تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے, کتنی ہوگی 19 20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا. تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے, کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے. اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11, ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے, لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں. اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک, امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں, تبع تابعین ہیں, اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے, وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نفلی عبادت ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں, والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں, بغیر جماعت کے پڑھ لیں. تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی, خود پڑھائی ہے. تو یہ اہل حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا. اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں, وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں, تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے, 20 اور پڑھا دی, 40 ہو گئی, تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی, کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. نہ ہم نے وہابیوں کا دفاع کرنا ہے, نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے, ہم نے علمی کتابی بات کرنی ہے. تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا, اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے. تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا, مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں, یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان وتروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے, اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے,
لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے فارم ثابت کیا. جواز کیا، سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا. اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے. دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے. مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے. یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سن، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں. تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے. ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصی. تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے. یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں. سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے. سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے. رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے. جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو. اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے. میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے. اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے، بعض اوقات رات کے آخری پہر. تینوں طریقے سے سنت ہے. کتنی آسانی دین کے اندر. آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں، رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ. اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1 رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. نمبر 2 اشراق کی نماز پڑھنا. اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے. تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں 3 کام رکھے. تو وہ تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے تھے. تو آپ وتر شروع میں پڑھ سکتے ہیں، بیچ میں بھی، اینڈ میں. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہا اور کہتا ہے کہ اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے، جنبی ہونے کے بعد جو غسل ہے، یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پیر میں اٹھ کے؟ ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر میں بھی اٹھ کے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیلے کر سکتے ہیں، بس نماز قضا نہ ہو. تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے، چاہے تو اسی کو غسل کر لو، چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو. پھر اس نے کہا اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں، فلسطین کے ہوں، چائنا کے، کشمیر کے، یمن کے، باقی ملکوں کے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے بالخصوص اور باقی مسلمانوں کے لیے بالعموم، آمین. میرے بھائیو، رمضان مبارک رحمتوں کا اور بخشش کا اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ ہے.
قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پورا ایک رکوع رمضان المبارک سے متعلق نازل فرمایا، اور یہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت ہے۔ باقی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے نماز کے احکامات پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، حج کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں، لیکن رمضان المبارک اور روزوں کا ذکر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کا پورا رکوع ہے، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک سارے احکامات اس کے اندر بیان ہو گئے۔ میں نے کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اسے کور کیا ہے۔ سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، پرہیزگاری کی روش اختیار کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ تینوں الفاظ موجود ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت اور پرہیزگاری کی نیت ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی نیت، اس کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، وطر بھی کہتے ہیں، یہ چاروں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جس نے شب قدر کا قیام کیا جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے 5 میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ 700 کا بھی عدد محاورتاً ہے، اس کو بے شمار ہی سمجھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ جزا کیا؟ وہ اس میں ہی آگے موجود ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے، ایک افطار کے وقت جب اس کی تکلیف وقتی طور پر مکمل ہو جاتی ہے اور آسائش آ جاتی ہے، پیاس کو بجھانے کی شکل میں، کھانا کھانے کی شکل میں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی، دوسری اس کو خوشی قیامت کے دن ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی جو منہ کی بدبو ہے، اسی حدیث میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری خوشبو سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، جب تم روزے کی حالت میں ہو تو بے حیائی اور فحش گوئی سے پرہیز کرو، اور اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنا شروع کرے تو تم اسے کہہ دیا کرو کہ میں روزے سے ہوں، بس اتنا کہہ دیا کرو، یعنی تم نے اس کو ریبٹل نہیں کرنا۔ اس کے لیے بھی ایک خاموش میسج ہے کہ وہ بھی شرم کرے کہ ایک روزہ دار کو تنگ نہ کرے۔ اس کے علاوہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ اکثر جمعے کے خطبات میں سنتے رہتے ہیں، جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے اپنے مبارک ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ فرمایا تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ یہ کہنا چاہیے عرض کیا آمین، کیونکہ اللہ کے حضور کہہ رہے تھے نا وہ۔ دوسری سیڑھی پر پھر فرمایا آمین، تیسری پر پھر آمین۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا،
کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، صرف نبیوں کو علم غیب دیا جاتا ہے۔ قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر کسی کو غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے رسولوں کی خبروں پر ایمان لاؤ۔ علم غیب یا غیبی خبر اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو نہیں پتا چلا کہ یہ آپ علیہ السلام نے آمین کیوں کہا۔ اس سے اگلی بات، جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، صحابہ کو نہیں نظر آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے میری دعا کے اوپر مہر لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا باقاعدہ کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے۔ ویسے تو ہر دفعہ پڑھیں، اچھی بات ہے، ورنہ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لیا تو آپ اس وعید سے بچ گئے۔ تو میں نے کہا آمین، نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین، رحمت للعالمین ہے، اور آمین کہہ رہے ہیں بددعا کے اوپر، دعائے ضرر کے اوپر، کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی کو کنوے کرنا تھا امت تک۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اور کہا یا رسول اللہ آپ نے آمین کہنا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا ان کی خدمت کر کے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے نا اس حدیث کا ماں باپ کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لہٰذا اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ ہاں ترمذی اور حاکم میں ذرا تفصیل کے ساتھ آیا، صحیح مسلم میں صرف آخری پورشن آیا۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ جس کا نام ہے الریان، اور وہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں، یعنی اسپیشل ایک دروازہ ہے روزے داروں کے لیے۔ اس کے علاوہ کافی ساری حدیث ہے، وہ تو مجھے زبانی یاد ہے لیکن آج محل نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ آیا کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں، باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جائے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ
مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے. یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے. میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب. رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف. اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. لیکن اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے. اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے. تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی. 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے. اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے. تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا. ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہے، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے. زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر 7 الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ. اور پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر 7 الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ظاہر جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر 44 میں ڈسکس کر چکے ہیں. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتے. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں،
لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے ہے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے.